نیوز لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل صورتحال تو بہت گرم ہے، لیکن دنیا کے اگر معاملات دیکھے جائیں تو تیونس مصر کے بعد اب لیبیا جو ہے وہ مرکز بنا ہے اس انقلاب کا جس کی لہر تیونس سے اٹھی تھی۔ 2 حکومتیں بہا کر لے گا یہ انقلاب۔ تیسری جو اقتدار ہے معمر قذافی کا، اس کا چراغ ٹمٹما رہا ہے اس وقت۔ آنے والے چند دن بہت اہم ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ معمر قذافی اقتدار میں رہتے ہیں یا نہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے جو طاقت کا بے دریغ استعمال ہے۔ گزشتہ 8 دنوں میں تقریباً 2500 سے زائد افراد جو ہیں وہ وہاں پر قتل کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو لیبیا کی صورتحال ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ میرا خیال ہے قذافی کو تو جانا ہی پڑے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ جس قسم کی بے ایمانہ اور جس قسم کی صفاق حرکات کر رہا ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی بھی حکمران کے لیے شایان شان نہیں۔ جو الفاظ اس نے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیے کہ یہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چوہے ہیں، اور ان کے اوپر تیل چھڑک کے ان کو جلا دو، یہ کرو وہ کرو، یعنی اپنی وہ ایک عربی لغت کے اندر بہت بلاغت کے ساتھ وہ گالیاں دے رہا ہے اپنے ہی عوام کو، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے مارے ہیں ابھی تک، جو اپنے ایئر فورس کو حکم دیا، اور پھر اس سے بڑھ کے اس نے فوجیوں کو تقریباً 150 فوجیوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا اس نے آرڈر دے دیا۔ لیکن یہ اب بات چلے گی نہیں۔ دیکھیں اب آپ نے 41 سال حکومت کی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خاموشی سے لوگوں نے دیکھا، آپ نے جس طریقے سے چاہا پیسہ اڑایا، آپ نے جو حرکتیں کی، عرب لیگ کے ساتھ گئے، پھر ان کو گالیاں دے کے نکل آئے، تو یہ باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ایک زمانے میں غدافی صاحب کو علمبردار سمجھتے تھے اسلامی انقلاب کا، جی لیکن وہ سارے خواب جو ہیں وہ تتر بتر ہوئے۔ بھٹو صاحب نے تو بہت زیادہ ان کو بڑھایا تھا، لاہور میں اسٹیڈیم کا نام غدافی اسٹیڈیم رکھا، اور بہت کچھ ان کے لیے کیا گیا۔ عالم اسلام میں ان سے بڑی امیدیں اور توقعات وابستہ تھی، لیکن انہوں نے پھر ہر وہ کام کیا جو کہ یہ پہلے کر کے اور پھر اس کے بعد معافی مانگ لیتے تھے۔ مثلاً لاکر بی کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، پیسے بھی ادا کیے، لاکر بی کا وہ جو بام اٹیک کے اسکاٹ لینڈ کے اوپر ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے نیوکلیئر پروگرام پاکستان کو بھی رسوا کیا کہ ہمیں کچھ مٹیریل پاکستان نے دیا تھا، اور پھر اس کے پورے ٹرنک بھر کے اور ان کے جہاز لوڈ واپس کر دیے۔ تو غدافی صاحب کا سارا جو کیریئر ہے وہ ایک ایسا جس کو ایکسینٹرک مین کہتے ہیں نا، جو کہ بالکل اپنی حواس پوری طریقے سے اس کے قابو میں نہیں ہوتے، لیکن بدقسمتی بھی سمجھ لیں یا خوش قسمتی کہیں، کہہ لیجئے کہ قذافی صاحب کام کر کے سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، بعد میں سوچتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایکسینٹرک شخص ہوتے ہیں نا، جو عجیب و غریب۔ انہوں نے مثلاً اپنے باڈی گارڈ جو ہیں وہ عورتیں رکھی ہوئی ہیں، لڑکیاں، بہت خوبصورت نوجوان لڑکیاں ارد گرد، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے، کیونکہ میں مل چکا ہوں ان سے غدافی صاحب سے، اور وہاں پہ لیبیا کے اندر جا کے ملا ہوں، وہاں احساس یہی ہے کہ یہ بندہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اگرچہ وہ اس کا اینٹی امریکنزم تھا، وہ ذرا لوگوں کو بھا گیا تھا ایک وقت میں، لیکن انہوں نے بہت سٹرونگ فسٹڈ پالیسیز استعمال کی، بہت ہائی ہینڈڈنس کے ذریعے سے کام کیا انہوں نے۔ تو ایسے حکمران اصل میں امریکہ کو سوٹ کرتے تھے۔ ابھی تمام ٹھیکے ویکے پھر پہلے امریکہ کے خلاف تھے، پھر وہاں آئل کمپنیوں کو اجازت دے دی لیبیا کا تیل نکالنے کے لیے، تو ان کی جو رویوں میں بہت متلون مزاجی پائی جاتی تھی۔ اچھا جنرل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو اپنے قوم سے خطاب کیا اس میں کہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو لیبیا ہے وہ پاکستان اور افغانستان بن جائے، تو کیا پاکستان کی حالت اتنی بری ہے جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان بن جائے، تو پاکستان کے اس طرح گھسیٹنا اور پھر پاکستان کے کردار پہ یوں انگلی اٹھانا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو اچھا نہیں کیا انہوں نے، الفاظ اچھے نہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور افغانستان جو ہے، امریکہ یہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ امریکہ کے مکمل کنٹرول میں زیر اثر جا چکے ہیں۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نازک طور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ریونڈ ڈیوس کیس کے اندر پاکستان نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ یہ پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں،
इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये जो रेमंड डेविस का CIA से ताल्लुक साबित हो गया बाद में, अब पाकिस्तान को क्या उसके सिफारती इस्तिस्ना से हट के सोचना चाहिए कि ये एक CIA का एजेंट है, एक जासूस है, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब ये भी बातें सामने आ रही कि नेटवर्क है CIA के एजेंट्स का, तो इस हवाले से जो ISI और CIA के ताल्लुकात के दरमियान एक सर्द मोहरी आ गई है, तो अब क्या सूरत हाल देखते हैं आप? इस हवाले से जरा थोड़ा सा ये भी बयान कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये हमारी सॉवरेंटी और हमारी सिक्योरिटी का मसला है ना, हमारी मुल्क की सलामती। न्यूक्लियर असासों के ऊपर ये रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके बाद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाह रहा था। इसके पास चिप निकला है जिससे ड्रोन हमले के लिए टारगेट को एलिमिनेट किया जाता है, यानी टारगेट की निशानदेही की जाती है। जी। वो भी इससे निकले। तहकीक तालिबान पाकिस्तान जो खुदकुश हमले करवाते हैं, उनके साथ इसके रवाबित का इंकशाफ हुआ। तो दूसरा सबसे जो भयानक चीज है वो ये कि इसने न्यूक्लियर मटेरियल जो था, फिसाइल मटेरियल थोड़ा सा होगा, कोशिश के करके कि वो किसी तरीके से अलकायदा को पहुंचा दिया जाए, और उससे मुराद ये है कि इसका एविडेंस पैदा किया जाए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत महफूज हाथों में नहीं है, जो हमारा हमेशा इसरार रहा कि जनाब आप हमारी जान छोड़ दें, हमारे न्यूक्लियर असासे महफूज हाथों में है, गैर महफूज नहीं है। इसके बरक्स इंडिया के 153 वाकयात हो चुके हैं जहां उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इधर उधर बाजार में नजर आया, और कुछ साइंटिस्ट जो थे उनको दुश्मन ममालिक के साथ उनके रवाबित थे, या और दीगर ममालिक के साथ रवाबित थे। तो बेंगलोर में एक वो कत्ल भी हुए थे, वहां पे एक औरत भी उनकी मारी गई थी इस सिलसिले में। अच्छा, जिस तरह से जनरल साहब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह न्यूक्लियर कुछ मटेरियल है वो अलकायदा को देना चाहता था, फिर अलकायदा वो मटेरियल इस्तेमाल करता अमेरिका के अंदर, तो 9/11 जैसी सूरत हाल पैदा करके अमेरिका चाहता कि पाकिस्तान के साथ खुली जंग मुसल्लत की जाए। आपकी क्या राय है, ये बातें ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा इतना मटेरियल नहीं देता या इस किस्म का नहीं देता कि वो वहां के अमेरिका के अंदर कोई वारदात करते। मैं इसको करीने कयास नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि वो एक कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करके और फिर ये साबित करते, केस तैयार करते पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को बराह रास्त तो हमला नहीं किया जा सकता ना, इस बात को तो उनको भी यकीन आ गया है कि पाकिस्तान कोई ऐसा तरने वाला नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके और उसकी न्यूक्लियर सलाहियत को तबाह कर दिया जाए। ये बहुत खतरनाक बात होगी, वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता ये है कि दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी में, यूनाइटेड नेशन में भी जाके कह सकते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो हैं वो महफूज नहीं है, वहां से मटेरियल चोरी हो रहा है और अलकायदा के हाथों में लग रहा है, दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया को अलकायदा तबाह कर देगी। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो हैं वो मुश्तरका निगरानी में देने चाहिए। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन से मजबूरन एक रेजोल्यूशन लेके और फिर हमारे सर के ऊपर बिठा दें कि आप मुश्तरका निगरानी में दें, उनके भी निगरान होंगे और पाकिस्तानी जी, जिस तरह हम चूंकि लीबिया के हवाले से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर असासों की बात चली तो पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया। अब जिस तरह से कि अगर लीबिया में देखा जाए तो ये इतलात है कि 130 जो उन्होंने फौजी हैं वो एग्जीक्यूट किए हैं, उनको फांसी दी है। तो आपसे जानना चाहेंगे फौज के अंदर क्या इस वाक़े के बाद तकसीम नहीं होगी? जिस तरह से 130 फौजी मारे गए, उनको सदारती हुक्म के बाद जो है वो इस तरह एग्जीक्यूट किया गया, तो आपकी क्या राय है कि फौज तकसीम होगी लीबिया में इस वाक़े के बाद? ये खौफ का बैरियर जो है ना ये टूट जाएगा मेरा ख्याल है। आइंदा चंद दिनों में जिस तरीके से एहतजाज जारी है और जिस तरीके से अब वो बाकायदा एक खाना जंगी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, ऐसी सूरत में ये जो उसकी लॉयलिस्ट फौज है वो थोड़ी है, तादाद में कम है, और हो सकता है 5% 10% जो है जिनको बहुत ही उसने मजे करवाए हों, लेकिन वो कब तक ताबक है, वो कब तक इसका मुकाबला करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर जो है आइंदा चंद दिनों के अंदर फौज का बंद भी टूट जाएगा, और लीबिया गालिबन एक, क्योंकि दूसरे मुल्कों में जो है वो फौजों ने मुज़ाहमत नहीं की, जैसे मिस्र में नहीं की, बल्कि फौज ने तकरीबन अमलन इक़्तिदार जैसे हमारे यहाँ होता है संभाल लिया है। इसी तरीके से बहरीन में भी वही सूरत हाल है, जॉर्डन के अंदर भी तब्दीली आ रही है, यमन की सूरत हाल अभी पूरी तरीके से वाज़ेह नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीबिया में तो एक बाकायदा इनकलाब फूट रहा है। वो तो यही उसने कहा कि जी अलकायदा इसके पीछे है। गद्दाफी साहब ने अब मगरिब की हमदर्दियां जीतने के लिए वो अलकायदा का नाम लेना शुरू कर दिया है। अब देखें किस तरीके से वो। अच्छा जनरल साहब, अब आप क्या समझते हैं जिस तरह से मिस्र और ट्यूनिस की सूरत हाल हमने देखी, वहां पर हुकूमतों का खात्मा हुआ, अब अगर जिस तरह से कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार भी आखिरी दिनों में है, अगर मुअम्मर कज़ाफ़ी चला जाता है तो उसके बाद क्या देखते हैं आपकी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोई डिक्टेटर मुसल्लत हो जाएगा? तब्दीली क्या देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि लीबिया जो है उसका मॉडल फर्क है।
وہ مختلف ہے اس مصر سے، کیونکہ یہاں فوج کو باقاعدہ لڑوایا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ یہ نکل سکے گا یا تو عوام کرش ہو جائیں گے، جس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، اور دوسری صورت میں جو ہے فوج وہ تتر بتر ہو جائے گی جیسے ایران کے انقلاب میں ہوا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لیبیا کی آبادی ہے بہت کم، مشکل سے وہ کوئی 4.5-5 ملین لوگ ہیں، علاقہ ان کا بہت وسیع ہے، تو وہ جو بھی انقلاب آئے گا اس کے کس طریقے سے اس کو وہ ہینڈل کریں گے۔ مانا کہ ان کے پاس تیل کی دولت بہت ہے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کے پاس، اور اگر ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی۔ کیا وہ ایک کامیاب ریولوشن بن سکے گا یا نہیں، یہ سوالات ہیں جن کا جواب وقت ہی دے گا۔ جیسے جیسے انفولڈ ہوتے ہیں معاملات تو پھر آدمی زیادہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر کیا سرائی کر سکتا ہے۔ حمید گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور نیوز لائن میں ہم سے بات کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، جن سے ہم نے بات کی ہے لیبیا کی صورتحال کے حوالے سے، ان کا نقطہ نظر جانا ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 130 فوجیوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے وہاں پر لیبیا میں، اور اس کے بعد فوج کے اندر بھی تقسیم کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت جو بہت خاص فوجی تھے معمر قذافی کی، وہ اس وقت عوام سے جنگ کر رہے ہیں، ہتھیاروں سے بمباری کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فوج نے گولی چلانے سے انکار بھی کیا ہے مظاہرین کے اوپر۔ مظاہرین اپنے جو جانوں کا نذرانہ وہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور سب سے تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ بنغازی میں ایک مسجد میں پناہ گزین تھے کچھ جو مظاہرین تھے، اس مسجد پر بمباری کی گئی، فائرنگ کی گئی، اور اس سے متعدد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ یہ تکلیف دہ عمل ہے، مسجد کے اندر جو جائے امن ہے اس کو اس طرح سے خون آلود کرنا، یہ بھی جو ڈکٹیٹر ہے اپنے ایام جو ان کے آخری اقتدار کے ایام ہوتے ہیں، اس میں اس قسم کی حرکتیں ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اسلامی ممالک میں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں بخشا۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے مختلف ممالک میں، لال مسجد کا واقعہ پاکستان میں بھی تھا۔ خیر، یہ باتیں ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب حمید گل صاحب کے مطابق جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال میں نہیں لگتا کہ معمر قذافی زیادہ دن تک اس عوامی انقلاب کے سامنے ٹھہر پائیں گے۔ اگلے مرحلے میں بات کریں گے کہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں انہیں اتنا پیسہ جمع کرنے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ تقریباً 20 ارب پاؤنڈ جو ہیں صرف برطانیہ میں ان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں، تو باقی ممالک میں کیا صورتحال ہوگی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔